واصف صاحب سے سوال کیا گیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں یا کا لفظ اضافی ہے؟ جواب دیتے ہیں یہ لفظ ہی اور ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بحث جو ہے یہ اضافی بحث ہے کہ ایک یا کیوں کہتا ہے اور دوسرا یا کیوں نہیں کہتا۔ میرا خیال ہے کہ کسی شخص کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بد نیتی نہیں ہے۔ کوئی شخص بد نیت نہیں ہے، نہ کوئی دیوبندی اور نہ کوئی بریلوی۔ تم لوگ بحث کر کے لوگوں میں فتنہ پھیلا رہے ہو۔ ایک درویش تھا جو صرف لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ اسے بادشاہ نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کلمہ پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اس کے آگے ہے ہی کچھ نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس طرح تو کافر ہو گیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پورا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے پھر کہا اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا قتل کر دو۔ قتل کیا تو اس کے خون سے آواز آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات پتہ چلی کہ اس نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنا پاک نام زبان سے لوں۔ تو یہ ادب کی باتیں ہیں، بحث کی باتیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں کسی کو کافر مت کہو۔ کافر وہ ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر کہیں۔ لوگوں کو دوزخ دینے کا اور دوزخ میں بھیجنے کا کوئی پروگرام نہ بنایا کرو۔ یہ نہ کہا کرو کہ وہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ آدھوں کو اس نے کافر کر دیا، آدھوں کو اس نے کافر کر دیا۔ خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ یہ سب سیاست کے ڈرامے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اہل قرآن کافر ہیں، اہل حدیث کافر ہیں، دیوبندی کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں۔ دیوبند اور بریلوی ہندوستان کے دو شہر ہیں، یہ کل کی بات ہے۔ ایک طرف سے کہا گیا جو شخص غلام غوث لکھتا ہے اس کا ایمان خارج۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا میرا نام عبد المصطفیٰ ہے، میں بندہ ہی مصطفیٰ کا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ ادھر سے کہا گیا اے منکرین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، تمہارا ایمان برباد ہو گیا، تمہاری عبادتیں ضائع ہو گئیں۔ یہ لڑ پڑے اور انگریزوں کا کام بن گیا۔ اب مرزا قادیان کو دیکھو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں، کیونکہ وہ شعبہ بند ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ولی ہیں وہ بڑی طاقت والے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہر موسم ہمارے پاس آ کے جاتا ہے، ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں، ہم جیسے چاہیں وہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی نے لفظ نبی استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مرزا قادیان کو کسی بندے نے گمراہ کر دیا کہ تم سارا کام نبوت والا کر رہے ہو، لہٰذا تم نبی کہلاؤ۔ تو نبوت والا شعبہ بند ہے، یہ ٹائٹل بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ بس یہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا مناظرے کا، مناظرے ہوتے تھے، آدھے بندے دوسروں کو کافر کہتے تھے۔ یہ ساری باتیں بند ہونی چاہیے۔ وہ اسلام جو اس وقت تھا، اس کلمہ طیبہ کی وحدت کے گرد بند جاؤ۔ جو فرقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے وہی کافی ہیں۔ اس وقت کتنے فرقے تھے؟ صرف ایک تھا، تو ایک ہی کافی ہے۔ اب واپس وہیں سے چلو، شروع سے، جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک جگہ ساری رات قوالی ہوئی، صبح ہوئی، ساری محفل برخاست ہوئی، 7 والی مسجد میں اذان ہوئی۔ وہاں جو پیر صاحب تھے وہ بڑے جلالی تھے، کہنے لگے دیکھو اب یہ ملا آ گیا ہے، ساری رات تو اللہ ہماری محفل میں تھا، ادھر ہی سارا پروگرام ہو رہا تھا، اور اب یہ اس کو بلا رہا ہے، اب یہ کیا بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو نماز کا ایک نظام ہے، اس کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی نماز اور نظام کی حفاظت کرتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا نکتہ بتایا ہے، کشف المجوب پڑھو۔ وہ اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہیں کہ جس کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ مان لیا کہ تم اللہ کے دوست ہو، تمہیں اللہ سے بڑا پیار ہے، اور جو لوگ شریعت کا نظام قائم کرتے ہیں مان لو کہ انہیں اللہ سے پیار نہیں ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوں، تو اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرا رہا ہے، تو اس کی عزت کر۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جس کا ترجمہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مجذوب فقیروں کی بات اور ہے، مثلا جیسے ایک تھے ولی سائیں کامہ والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، وہ لنگوٹا پہن کے گجرات شریف میں بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی سائیں کرم الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑی ولی اللہ ہیں، انہوں نے پہلے مسجد بنائی۔ پہلے تو مسجد میں جاؤ، پھر ادھر ادھر آؤ، تو ہر خانقاہ پر مسجد پہلے ہے، داتا دربار پر مسجد پہلے ہے، بابا صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسجد پہلے ہے،
میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ساری مسجد ہی ہے، اور کیا ہے، وہ مکمل مسجد ہے۔ ایسا کوئی قابل ذکر ولی اللہ نہیں ہوگا جس کے پاس مسجد نہ ہو۔ علم والا جو ہے وہ شرک خفیف سے ڈرتا ہے، اور شوق والے کے لیے ہر جگہ اللہ ہے۔ اب یہ بات وہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں، اپنے سجدے کا حرم کو حکم فرماتا ہوں میں۔ اب ظاہری طور پر بڑے شرک کی بات ہے، بڑا ظالمانہ شرک ہے، مگر یہ بیدم وارثی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ کہتے ہیں بٹھا کے دل میں انہی کی نماز پڑھی، کہ میں نے پہلے ان کو دل میں بٹھایا اور پھر ان کی نماز پڑھی، اس طرح اپنے گھر کو کعبہ بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دل میں ہے اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اگر وہ باہر ہو تو میں سجدہ کروں، اور اگر اندر ہے تو سجدہ کیسے کروں؟ یہ ہیں ولیوں کی باتیں۔ جب تک یہ کیفیت نہ آئے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ کیفیت ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ راز ہی راز رہنا چاہیے۔ فکر میں ہوتا کیا ہے کہ یہ راز ہی رہنا چاہیے۔ آپ شریعت قائم رکھیں، نماز قائم رکھیں، باطن کی بھی نماز ہوتی ہے لیکن ظاہری نماز فرض ہے۔ تو کیا ہے؟ ظاہری نماز فرض ہے، آپ کو باطنی نماز مبارک ہو اور ظاہری نماز کو قائم رکھو، اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ باطن والے ٹھیک کہتے ہیں یا کہنے والے پار ہو جائیں گے، آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، شرک جو ہے یہ مسلمان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک تو ہے ہی نہیں، یہ ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا اللہ آپ بنا لے۔ آپ کو تو پہلا اللہ ہی سمجھ نہیں آیا، دوسرا کیا بنائیں گے آپ لوگ؟ اس لیے شرک ممکن نہیں ہے، یعنی ایک اور اللہ ہو جس کو آپ سجدہ کریں، جسے آپ جانتے ہوں لیکن پہلے کا آپ کو پتہ نہیں چلا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ تو شرک کا مسلمان کے پاس امکان نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے جو اللہ موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میری راہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر انعام ہوا، یعنی انعمت علیہم والے۔ تو اللہ کی راہ کیا ہے؟ یعنی بندوں کی راہ، اور آپ اللہ کی تلاش کرتے کرتے کسی بندے تک ہی پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے، اس نے فرمایا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے بندہ بنا دیا۔ اللہ کے من کی اچھا بندہ ہے، بس بندے کے من کی اچھا اللہ ہونا چاہیے، آپ کے دل کی آرزو اللہ ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت کا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہی طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ انسان سجدے میں ہو، اب اس میں بحث نہیں ہونی چاہیے، پہلے ہی سارا واقعہ غلط ہوا پڑا ہے، کمزور ہوا پڑا ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا واصف صاحب سے، سوال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اگر اللہ معاف کر دے تو جواب دیتے ہیں دراصل یہ نیت ہے۔ کافروں میں سے جن لوگوں نے اسلام کے خلاف باتیں لکھی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ڈسکریس نہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ باقی یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہی بات پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جذباتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر دی تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، تو آواز اونچی نہیں کرنی، اور ان سے ایسے بات نہیں کرنی جس طرح انسانوں سے بات کرتے ہو۔ کمال کی بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں فرشتوں سمیت درود بھیجتا رہتا ہوں، اندازہ لگاؤ محبت کا یہ عالم ہے، اللہ کیسے درود بھیجتا ہوگا؟ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت بھی اللہ جیسی بڑی ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بخش دیں اور معاف کر دیں تو وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے تو شاید اب وہ قبول ہو جائے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ گفتگو والیوم 19، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔